جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان ألا أستحيي من رجل يستحيي منه الملائكة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگ اور عزیز ساتھیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کے مناقب اور فضائل کا تذکرہ چل رہا ہے. کچھ مناقب آپ رضی اللہ عنہ کے گزشتہ جمعے میں بیان کیے گئے. میں نے عرض کیا کہ شہادت سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے سامنے، تاکہ ہمارے نوجوان وہ اپنے حقیقی محسنوں اور عظیم مجاہدوں اور اس ملت اسلامیہ کے جو حقیقی اور عظیم مجاہد ہیں ان کے کارناموں سے وہ بخوبی واقف ہو سکے، ورنہ وہ غیر مسلموں کے اور ان کے کارناموں کو دیکھ کر مرعوب ہوتے رہیں گے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان، ان سے اگر معلوم کر لیا جائے تو غیر مسلموں کے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کھلاڑیوں کے یا گلوکاروں کے یا فلمی اداکاروں کے نام حرف بحرف اور ان کے کارنامے بھی حرف بحرف جانتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو امت مسلمہ کے حقیقی محسن ہیں، عظیم مجاہد ہیں، ان کے کارناموں سے بالکل ناواقف ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا تذکرہ چل رہا تھا. اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مال دیا تھا کہ غنی، ان کے نام کے آگے جو غنی لگتا ہے ان کے نام کا ایک حصہ بن گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مال جب سے انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اسی وقت سے ان کا مال اسلام کی آبیاری کے لیے اور کمزور مسلمانوں کے لیے، غریب مسلمانوں کے لیے وقف ہو گیا، اور انہوں نے مجاہدوں کے لیے اور غریب مسلمانوں کے لیے اپنا مال بالکل وقف کر دیا. فضائل اعمال کے اندر شیخ نے غزوہ تبوک کا واقعہ نقل کیا ہے. غزوہ تبوک یہ بہت ہی، سمجھ لیجیے کہ اس کا ایک نام جو ہے غزوہ عسرہ، یعنی تنگی والا، یعنی بہت سخت آزمائش والا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ روم جو ہے وہ چڑھائی کرنے والا ہے، اور مسلمانوں کے پاس اس وقت جہاد کے لیے لشکر کی کمی تھی، ساز و سامان کی کمی تھی، اور روم ایک بہت بڑا لشکر لے کر جو ہے وہ مسلمانوں پر اور اسلامی سلطنت پر، یا کہہ لیجئے کہ مدینہ پر چڑھائی کرنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرات صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کے مسجد نبوی میں جمع کیا اور لوگوں سے جہاد میں چندہ کی اپیل کی۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شیخ نے لکھا ہے کہ اپنے گھر کا پورا سامان لا کر پیش کر دیا، کچھ بھی گھر کے اندر نہیں چھوڑا، سارا کا سارا سامان اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر نشاور کر دیا۔ اور یہی غزوہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا۔ اسی غزوے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گمان کر رہے تھے، جب اللہ کے رسول نے جہاد کے چندے کا اعلان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گمان کر رہے تھے کہ آج کے دن تو میں حضرت ابوبکر سے ضرور آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب اللہ کے رسول کی خدمت میں مال حضرت ابوبکر نے پیش کیا اور کہا، اللہ کے رسول نے سوال کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ ابوبکر تم نے گھر کے اندر کیا چھوڑا، یعنی کیا لے کر آئے ہو یا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں، باقی سب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ جواب سنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے جو گمان کیا تھا کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، میں ابوبکر صدیق سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چندے کا اعلان کیا کہ جہاد میں جو ہے چندہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کریں اور لوگوں کو ترغیب دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں 1/3 فوج کا سامان جو ہے 1/3 لشکر کا انتظام میں کر دیتا ہوں، یعنی اس کا جو ساز و سامان ہے اس لشکر کا سب میں 1/3 لشکر کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان سے کہا کہ اور زیادہ کرو، ضد اور زیادہ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 100 اونٹ یا 100 گھوڑے میں ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اور ترغیب دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اونٹ تک بڑھا دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 تک بڑھا دیا کہ 300 اونٹ یا گھوڑے میں ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ یعنی اس اونٹ پر یا گھوڑے پر جو بھی اسلحہ ہوگا اور جو بھی جہاد کے لیے جو بھی جنگی آلات آپ کو میسر ہوں گے وہ سارے کے سارے میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 اشرفیاں لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشرفیوں کو اپنے اس دامن میں لے کر اللہ کے رسول ایسے اچھال رہے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان اشرفیوں کو لے کر ہاتھ میں اچھال رہے تھے، اور یہ جملہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکل رہا تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد حضرت عثمان کا کوئی بھی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام اور یہ فضیلت صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑ گیا اور لوگوں کو کھانے میسر نہیں ہو رہے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 100 اونٹوں سے لدا ہوا ایک قافلہ آ رہا تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ قحط کا زمانہ ہے، لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر کھانا نہیں ہے۔ اسی زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ 100 اونٹوں سے لدا ہوا ساز و سامان کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر پہنچتا ہے۔ اتنے میں مدینے کے جتنے تاجر تھے سارے کے سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا قافلہ جو آ رہا ہے اس میں جو بھی سامان ہے ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مدینے کے اندر قحط پڑا ہوا ہے، آپ اس کی جو بھی قیمت لگائیں گے ہم اس قیمت کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کتنی قیمت دو گے آپ؟ کہا 2 گنی۔ کہا نہیں، میں اس سے زیادہ پا چکا ہوں، مجھ کو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 گنا کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں اس سے زیادہ مجھ کو مل رہا۔ انہوں نے 4 گنا 5 گنا تک بڑھا دیا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو بھائی اس سے زیادہ مل رہا ہے جو آپ مجھے دے رہے ہو۔ سارے کے سارے تاجر حیران ہو کہے کہ مدینے کے تاجر تو ہم ہیں، آپ کا سامان خریدنے والا کون تاجر ہے؟ ارے سارے مدینے کے تاجر تو آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ نے اپنا سامان کس کو فروخت کر دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے وہ سامان اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے وہ سامان اللہ کو فروخت کر دیا ہے، اور اللہ کا یہ قانون ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو اللہ رب العزت 10 گنا تک بڑھا کر دیتے ہیں۔ تم تو 5 گنا تک آئے ہو نا، اللہ رب العزت مجھ کو 1 کا 10 دے رہے ہیں، تو میرے لیے نفع کا سودا ہے کہ نہیں؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ سارا کا سارا سامان جو بھی ہے وہ سب فقراء مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے۔ سارا کا سارا سامان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق سارا کا سارا مدینہ میں تقسیم کر دیا گیا، اور جو اونٹ بچ گئے حضرت عثمان نے کہا کہ یہ سارے کے سارے اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھی فقراء میں تقسیم کر دو۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ آج کیا حال ہے؟ اگر کسی مسجد میں چندہ دینا ہو تو ہم اپنے جیب میں جھانکتے ہیں کہ 1 روپے کا سکہ ہے یا 2 روپے کا سکہ، اور یہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، انہوں نے اپنا سارا مال سخت احتیاط کے باوجود بھی مدینے کے اندر قحط پڑا ہوا ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں انہوں نے صدقہ کر دیا۔ اور اگر مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے یا کسی دینی کام کے لیے اگر چندے کی اپیل کی جاتی ہے تو ہم اپنے جیب کے اندر جھانکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یہ فتوحات کا دور کہتے ہیں اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کے اندر انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس وقت تک ان کی حکومت 22 لاکھ مربع میل کے اندر، یعنی 22 لاکھ مربع میل کے اندر اسلام کو پھیلایا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جب شہادت ہوئی ان کی، اس وقت اسلام 36 لاکھ مربع میل کے اندر پہنچ گیا، یعنی فتوحات کا سلسلہ جو تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور بڑھ گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ مصر میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ اب اسلام کا جو مسلمانوں کا جو خلیفہ تھا وہ تو دنیا سے جا چکا ہے، اب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں، چلو مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں، ان کی سرحدوں کو قبضہ کر لیتے ہیں، سرحدوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اب مسلمانوں کے اندر کوئی امیر نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو مصر کے اندر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پیغام بھیجا اور کہا کہ یہ اسلامی سرحدوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، میں تمہارے لیے ایک لشکر بھیج رہا ہوں، اور اس لشکر کی مدد سے تم ان سے دفاع کرو، ان سے جنگ کرو۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیج کر جو سرحدوں پر حملہ کرنے والے تھے ان سرحدوں کی حفاظت کی انہوں نے، اور دشمنوں کے ہاتھ سے اس سرحدوں کو بچا لیا، اور اسلامی سلطنت کا پرچم وہاں بھی لہرا دیا۔ افریقہ کے اندر پتہ چلا کہ روم جو ہے افریقیوں کی مدد کر رہے ہیں، یا افریقہ جو ہے یہ روم کی مدد حاصل کر رہا ہے، اور یہ بات مشہور تھی کہ روم جو ہے بہت سپر پاور طاقت ہے، اس کے پاس بہت ہی زیادہ عسکری تعداد ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ اس کے پاس جنگ کے آلات اور لشکر کے ساز و سامان بہت زیادہ ہیں، اور وہ جنگی تدبیر میں بہت زیادہ ماہر ہیں، اور ان کو جنگ کرنے کا بہت اچھا حربہ معلوم ہے، کس طریقے سے جنگ کی جاتی ہے اور کس طریقے سے دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے، یہ اس سب میں بہت ماہر ہیں وہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ روم جو ہے، پتہ چل گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ اسلامی سرحدوں کی طرف بڑھ رہے ہیں،
اور اسلامی سرحدوں پر حملہ کر کے وہ اسلامی سرحدوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو فوراً انہوں نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا، ولید ابن عقبہ۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اور حبیب بن مسلمہ کے پاس 8000 کا لشکر لے کر جاؤ اور ان سے کہو کہ روم تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، اس 8000 کے لشکر کے ساتھ تم اس کا مقابلہ کرو۔ سرحدی علاقوں میں حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، وہ دیکھ بھال کرتے تھے کہ اسلامی سرحدوں میں کوئی مطلب رخنہ اندازی تو نہیں کر رہا ہے یا کوئی دشمن حملہ تو نہیں کر رہا۔ جب ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر 8000 کے ساتھ ان کے پاس پہنچا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ان کو سنایا گیا کہ سرحدی علاقوں میں روم جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو اسی وقت انہوں نے اپنی اہلیہ سے مل کر کہا کہ اب میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہماری ملاقات یہاں نہ ہو سکتا ہے ہماری ملاقات جنت میں ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ سرحدوں پر رومی خیموں کو تہس نہس کرنے کے بعد وہاں ہماری ملاقات ہو۔ اس کے بعد 8000 کا لشکر لے جا کر انہوں نے اتنی تدبیر کے ساتھ اور اتنی بہادری کے ساتھ، اتنی جرأت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے کہ سارے کے سارے لشکر کو پسپا کر دیا انہوں نے، اور سارے جتنے فوجی تھی سب کو قتل کر دیا انہوں نے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ میرے آگے آگے، چونکہ بہت بہادر تھے وہ، انہوں نے دیکھا کہ میرے آگے آگے یہ کوئی شخص ہے جو بہت ہی بہادری کے ساتھ، مجھ سے زیادہ بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، بلکہ لشکر کے اگلی صفوں میں ہے وہ۔ ان کو حیرانی ہوئی کہ یہ مجھ سے بہادر کون شخص ہے، مجھ سے آگے بڑھ کر کون لڑ رہا ہے۔ تو جا کر دیکھا تو ان کی اہلیہ تھی۔ بتائیے، جب انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہو سکتا ہے ہماری ملاقات یہاں نہ ہو، جنت میں ہو، یا ہو سکتا ہے رومی خیموں کے اندر ہماری ملاقات ہو، تو ان کی اہلیہ بھی پیچھے پیچھے نقاب ڈال کر، اپنا بھیس بدل کر، لباس تبدیل کر کے دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی اور تلواروں سے اور نیزوں سے ان کا مقابلہ کیا انہوں نے۔ ایک وہ صحابیات ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کیا ہے اور اسلام کا سر فخر سے بلند کر دیا انہوں نے۔ ایک ہماری عورتیں ہیں، معاف کیجئے گا دوستو، دن بھر جو ہے ٹی وی کے اندر یا ٹک ٹاک کے اندر یا فحش کسی بھی لغو لائف کام کے اندر مشغول رہتی ہے، ان کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ بتائیے، نماز جو سب سے پہلے قیامت میں جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز کا ہی ہوگا، وہ نماز سے بھی غافل ہیں اور ان کو زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے وہ بھی نہیں معلوم ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے دوستو۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہے کہ جب آپ کسی قبر سے گزرتے تھے یا جب آپ کے سامنے ایک قبر کا تذکرہ ہوتا تھا تو آپ اتنا روتے تھے کہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی یہ جو داڑھی ہے نا، یہ داڑھی جو ہے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی اور بسا اوقات بے ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اتنا نہیں روتے، لیکن جیسے ہی قبر کے حالات کے بارے میں آپ سے بتایا جاتا ہے آپ اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی جو ہے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل سے آسانی سے گزر گیا وہ بقیہ تمام منزلوں میں اس کے لیے آسانی ہوگی، اور جو اس منزل میں پکڑا گیا تو باقی ساری منزلیں اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت میں ایک رومی کمانڈر نے ایک صحابی کے بارے میں اعلان کر دیا جو فوجی کمانڈر تھے، ان کے بارے میں اعلان کر دیا کہ جو شخص اس کا سر قلم کر کے لائے گا میں اس کو 1000 اشرفی انعام دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچی
کہ رومی کمانڈر نے فلاں صحابی کے سر پر جو ہے انعام رکھا ہے اور اسے ان کے سر کو قلم کرنے کے لیے 1000 انعام دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر لے کر بھیجا اور کہا جاؤ اور اس رومی فوج کا مقابلہ کرو۔ ہاں، ان صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن سرح۔ جس رومی کمانڈر نے جس صحابی کا سر قلم کرنے کے لیے انعام رکھا تھا ان کا نام ہے عبداللہ ابن سرح۔ وہ بہت ہی بہادر انسان تھے اور دشمن کی صفوں میں ایسے داخل ہو جاتے تھے کہ دشمن کو چیرتے ہوئے اور ان کے سروں کو جو ہے اپنی تلواروں سے کاٹتے ہوئے گزر جاتے تھے اور دشمن کے اوپر ایک رعب طاری ہو جاتا تھا۔ تو اس رومی کمانڈر نے کہا کہ جو عبداللہ ابن سرح کا سر قلم کر کے لائے گا میں اس کو 1000 دینار انعام میں دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر بھیجا اور کہا جاؤ اور اس رومی فوج کا مقابلہ کرو۔ وہ جا کر عبداللہ ابن سرح سے ملے اور جب وہ خیمے کے اندر پہنچے ہیں تو نعرے تکبیر کی آواز بلند ہو گئی، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے۔ رومی کمانڈر نے اپنے لشکروں سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ عثمان نے ایک لشکر بھیج دیا ہمارے مقابلے کے لیے اور اسی لشکر کے نعرے تکبیر کی آواز ہے وہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کون ہیں؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو اسما ہے ان کے صاحبزادے ہیں۔ باپ غار ثور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہے اور نواسا میدان جہاد کے اندر سب سے آگے ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ عبداللہ ابن سرح کو بلایا، بولا عبداللہ ابن سرح کیا حال ہے؟ کہا رومی کمانڈر نے میرے سر پر 1000 کا انعام رکھا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تم اپنے لشکر کے اندر جا کر یہ اعلان کر دو کہ جو اس رومی کمانڈر کا سر لے کر آئے گا میں اس کو 1,00,000 دینار دوں گا اور مزید یہ کہ اس کی لڑکی سے اس کی شادی بھی کروا دوں گا، اور اگر وہ مسلمان نہ ہوا تو میں مال غنیمت میں سے اس کو حصہ دوں گا اور اس لشکر کا اس کو کمانڈر بھی بنا دوں گا۔ یہ اعلان جب ہو گیا تو اس رومی کمانڈر نے سنا تو الٹا ہو گیا، میں نے عبداللہ ابن سرح کے سر پر انعام رکھا تھا، اس نے میرے سر پر انعام رکھ دیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا اب جنگ کا نقش، جنگ کی تدبیر جو ہوگی نا اس طریقے سے نہیں ہوگی، میں تدبیر بتاؤں گا کیسے ہوگی۔ پہلے ہمارا آدھا لشکر دوپہر تک رومیوں سے لڑے گا اور جب وہ تھک جائے گا تو دوسرا لشکر جو آرام کر رہا وہ دوپہر کے بعد اس سے لڑے گا۔ چنانچہ اسی تدبیر سے جنگ لڑی گئی۔ جو آدھا لشکر دوپہر تک لڑ رہا تھا وہ جب تھک گیا تو پیچھے آ گیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس لشکر کے کمانڈر تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس فوج کی کمانڈری میں کروں گا، اس لشکر کا کمانڈر میں ہوں گا۔ اور وہ دوپہر کے بعد جب لڑنے کے لیے گئے تو اس کمانڈر کو تلاش کر رہے تھے۔ اس کی جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو اس دشمن کے نرگے میں گھس گئے اور اس کمانڈر کے سر کو اپنی تلوار سے قتل کر دیا، اپنی تلوار سے کاٹ دیا اس کو اور اپنے نیزے پر اس کے سر کو بلند کر دیا اور کافروں کے مجمع میں اس سر کو بلند کر کے آواز لگائی، دیکھو یہ تمہارے کمانڈر کا سر ہے، اگر تم نے ہم سے مقابلہ کیا اور تم پیچھے نہیں ہٹے تو تمہارا انجام بھی تمہارے سردار کے جیسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد جب اس کمانڈر کے فوجیوں نے یہ بات سنی ان کی تو سارے کے سارے واپس چلے گئے اور یوں اللہ رب العزت نے جنگ کو جو ہے جو شکست ہونے والی تھی اللہ رب العزت نے اس کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوا۔ بہت کثیر تعداد میں یعنی بحری جو جنگ ہوئی ہے، یعنی زمینی جنگ ہوتی ہے، ایک سمندر کے اندر جنگ ہوتی ہے، بحری جنگ جو ہوئی ہے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی تھی۔ تو بحری جنگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے اور بڑی تدبیر کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بحری لشکر کا مقابلہ کیا ہے اور دشمن کو پسپا کر دیا ہے۔ لیکن جب فتوحات کثیر تعداد میں بڑھنے لگی تو یہودی جانتے ہیں بہت چالاک قوم ہوتی ہے، اس میں ایک
عبداللہ ابن سبا نام کا یہودی شخص تھا، اس نے بڑی چالاکی اور بڑی عیاری کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کے اندر پروپیگنڈا پیدا کیا، پروپیگنڈا پھیلا دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کو بدظن کر دیا، مسلمانوں کو بھی بدظن کر دیا اس نے۔ اور یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یوں عبداللہ ابن سبا یہودی نامی جو ہے شخص جو تھا، اس نے مسلمانوں کے دلوں میں اور لوگوں کے دلوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح سے شکوک و شبہات ڈال دیے، اور بالآخر باغیوں نے جو ہے مدینہ منورہ کے اندر محاصرہ کر لیا تھا، اور کس طریقے سے شہادت ہوئی میں انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔